نور الخدا نے بورڈ سے ایک انویلپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ملیحہ نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر انویلپ میں رکھا کاغذ نکال کر پڑھنے لگی۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی، اس کے چہرے پر جوش کے آثار نظر آنے لگے۔ آخر وہ ان کا بازو پوچھ کر زور سے بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا ہادی بھائی، جب مجھے پتا چلا کہ آرٹس کونسل نے مصوروں کے لیے ایگزیبیشن رینج کرانا چاہتی ہے تو میں نے مذاق میں ہی اپلائی کر دیا۔ یہ میرا سلیکشن ہو گیا ہے واقعی میں؟ وہ بہت دل سے حیران ہوئے۔ ہاں، اور پتہ ہے اس میں لکھا ہے کیا؟ وہ لیٹر میں سے کچھ پڑھتے ہوئے ایک دم ہی چپ ہو گئی۔ اسے خیال آیا کہ جب اس نے انویلپ میں سے لیٹر نکالا تھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ وہ مشکوک سے انداز میں بولی، ہادی بھائی، یہ انویلپ آپ نے کھولا تھا نا؟ اب وہ مزید ایکٹنگ کا ارادہ چھوڑ کر ہنستے ہوئے بولے، سوری اگین ہادی بھائی، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اسی لیے آپ کو اور بابا جان کو نہیں بتایا تھا۔ وہ بری طرح چڑ گئی۔ نور الخدا کہنے لگے، انویلپ پر آرٹس کونسل لکھا دیکھ کر میں ایکسائٹڈ ہو گیا تھا، مگر میں نے بابا جان کو نہیں بتایا۔ تم انہیں اپنا سرپرائز دے سکتی ہو۔ آپ مجھ سے کچھ مت کہیں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ اسے روٹھے دیکھ کر انہوں نے سڑک پر ایک طرف گاڑی روک دی۔ ملیحہ، انہوں نے آواز دی، مگر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی۔ ادھر دیکھو، انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور کان پکڑ کر بولے، سوری، لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، ان کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو ملیحہ نے جھٹکے سے ان کے ہاتھ کو الگ کر دیا۔ آپ بہت برے ہیں۔ میں برا ہوں؟ وہ یوں بولے جیسے ان کا برا ہونا ناممکنات میں سے ہو، اور وہ ایک دم ہی ہنس پڑی۔ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر نور الخدا ریلیکس ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے ہی نور الخدا بابا جان اور ملیحہ کو اسٹڈی میں چھوڑ گئے تھے اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئے تھے۔ آئیں بابا جان، اور ملیحہ تم بھی آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد باہر آ کر وہ دونوں سے بولے۔ باہر آ کر انہوں نے بابا جان سے کہا، جائیے، آپ کے کمرے میں ایک سرپرائز گفٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نور الخدا نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ بابا جان کا گفٹ دیکھنے۔ بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ ہے، پہلے انہیں دیکھنے دو، تم بعد میں دیکھ لینا۔ جی نہیں، مجھے اب بھی دیکھنا ہے، ہاتھ چھوڑیے، وہ ضد سے بولی۔ کہاں نا بعد میں دیکھنا۔ وہ اٹھ گئی۔ وہ اپنا بازو چھڑانے لگی۔ چھوڑے مجھے، تم آرام سے کھڑی رہو نا۔ بابا جان آپ جائیے۔ اس سے خاموش کروا کر وہ آخر میں بابا جان سے بولے، جو ان کے جھگڑے کی وجہ سے رک گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں گئی اور ملیحہ نے شور مچا دیا، مجھے بھی دیکھنا ہے، ہاتھ چھوڑیں ہادی بھائی، برتھ ڈے تو یاد نہیں رہا، آپ بڑے آئے برتھ ڈے گفٹ دینے والے۔ بولنے کے ساتھ ہی وہ دوسرے ہاتھ سے ان کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اس کا بازو نہیں چھوڑا تو اس نے اچانک ہی ان کے ہاتھ میں دانت گاڑ دیے۔
نور الخدا نے تڑپ کر اپنے ہاتھ کو جھٹکا، مگر اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہی رکھی۔ جنگلی بلی کہہ کر حساب میں برابر کر دیا۔ خود ہی ہوں گے جنگلی بلی، بلکہ بلے سخت برا منایا گیا تھا۔ آخر نور الخدا نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ جاؤ، اور وہ بھاگتی بابا جان کے کمرے میں گھس گئی، پر گھستے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ؟ اس نے ہاتھ سے آتش دان پر لگی اپنی بڑی سی فریم شدہ تصویر کی طرف اشارہ کیا تو اس کے پیچھے آتے نور الخدا بولے، یہی تو ہے بابا جان کا برتھ ڈے گفٹ۔ پر یہ تو میری تصویر ہے۔ وہ اب بھی حیران تھی۔ ہاں، اور مجھے بابا جان کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ ملا ہی نہیں۔ اس کے مقابلے پر میں اور کوئی تحفہ قبول بھی نہیں کرتا۔ بابا جان نور الخدا سے کہتے ملیحہ کے پاس آئے اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر بولے، اس تحفے کو پانے کے لیے میں نے 7 سال راتوں کو جاگ کر دعائیں مانگی ہیں اور اس کی پیشانی چوم لی۔ پھر وہ فوراً ہی اس جذباتی کیفیت سے باہر بھی آ گئے۔ میں لان میں جا رہا ہوں، چائے وہیں لے آؤ۔ وہ تو چلے گئے، مگر ملیحہ اب بھی اسی کیفیت میں تھی۔ اس نے یاد کرنا چاہا آخری بار کب بابا جان نے اپنی بے ساختہ شفقت کا اظہار کیا تھا۔ سوال کچھ زیادہ ہی مشکل تھا، جواب ہی نہیں آیا۔ نور الخدا نے اسے گمسم دیکھ کر ہلکے سے اس کے سر پر چپٹ لگائی۔ کہاں گم ہو؟ ملیحہ نے روح بدلنے کے ساتھ ہی اپنا موڈ بھی بدل لیا۔ شوخی سے بولی، میں سوچ رہی ہوں ہادی بھائی کہ میری تصویر اچھی ہے یا میں سچ مچ اتنی ہی خوبصورت ہوں۔ نور الخدا نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، تمہاری تصویر بھی اچھی آئی ہے اور تم بھی بہت خوبصورت ہو۔ آپ بٹرنگ کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں۔ وہ انہیں تیکھی نظروں سے دیکھ کر بولی، یہ سب چھوڑو اور بتاؤ تم اپنا سرپرائز کب دے رہی ہو؟ کبھی نہیں، اس نے کہا اور وہ کمرے سے نکل گئی۔ نور الخدا بھی اس کے پیچھے باہر آئے۔ کبھی نہیں کیا مطلب ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ بابا جان بھی ایگزیبیشن میں آئیں، مگر میں جانتی ہوں وہ نہیں آئیں گے، تو پھر بتانے کا بھی کیا فائدہ؟ وہ رکی نہیں اور یوں ہی چلتے ہوئے ان سے باتیں کرتی ہوئی کچن کی طرف آ گئی۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ بابا جان نہیں آئیں گے؟ بس میں جانتی ہوں، بیکار اندازے مت لگاؤ۔ انہوں نے اسے ڈانٹ دیا، پھر اس کی صورت دیکھ کر پیار سے بولے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر انہوں نے منع بھی کر دیا تو میں انہیں منا لوں گا۔ آپ مناتے کہاں ہیں، آپ تو دھاندلی کرتے ہیں۔ اس نے بچے کی طرح منہ بنایا تو وہ رعب سے بولے، میں جو بھی کروں مگر تم آج ہی بابا جان کو ایگزیبیشن کے بارے میں بتاؤ گی، نہیں تو میں بتا دوں گا۔ بس 1 ہفتہ ہی رہ گیا ہے۔ ہادی بھائی، بابا منع کر دیں گے۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی تو نور الخدا چنچلا گئے۔ ایک تو تمہاری سوئی نہ کہیں بھی اٹک جاتی ہے۔ اب جاؤ ذرا چائے کا بندوبست کرو، اور چائے خود ہی بنانا۔ تمہارا چہیتا بہادر تو جو شاندار سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ اونٹ کاٹتی کچن میں چلی گئی تو وہ بھی باہر لان میں آ گئی۔ کچھ خاص خبر چھپی ہے؟
چیئر پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے شام کا اخبار دیکھتے بابا جان سے پوچھا، خود ہی دیکھ لو۔ انہوں نے اخبار نور الخدا کی طرف بڑھایا، جسے پکڑنے کے لیے نور الخدا نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اور کہا، ذرا دیر میں چائے آنے والی ہے اور ملیحہ کہتی ہے کھانے پینے کے وقت اخبار نہیں پڑھنا چاہیے، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ بہت مانتے ہو اس کی؟ اخبار والا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے وہ بولے تو نور الہدیٰ نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ تمہیں ملیحہ کیسی لگتی ہے؟ یہ سوال اس قدر اچانک تھا کہ نور الہدیٰ بھی گڑبڑا گئے اور وہ کھلاکٹ میں کچھ بول ہی نہ سکے تو انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، مگر کچھ دن پہلے یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ تم دونوں کی شادی کر دی جائے۔ بابا جان نے دھماکہ ہی کر دیا تھا۔ نور الہدیٰ تو پہلے گڑبڑائے ہوئے تھے، اب تو بالکل ہی سٹپٹا گئے۔ بابا جان رکے نہیں، کہنے لگے، یوں تو شاید میں اس بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں، مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ تم دونوں میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور دوستی بھی، پھر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے ہو، لیکن میں تمہاری رائے بھی جاننا چاہتا ہوں۔ نور الہدیٰ اب سنبھل چکے تھے، مگر اپنی دو ٹوک فطرت کے باوجود وہ بابا جان کے ساتھ ملیحہ کے بارے میں ایسی بات کرنے سے ہچکچا گئے۔ بابا جان نے بھی ان سے گریز کو سمجھ لیا تھا۔ میں تمہاری ہچکچاہٹ سمجھ سکتا ہوں، بے شک ملیحہ میری بیٹی ہے، لیکن میں نے تمہیں بھی ہمیشہ اپنا ہی بیٹا سمجھا ہے، اور بیٹا باپ کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتا ہے۔ بولو، would you like her? I love her۔ بابا جان کی بات سے توقع پا کر وہ اپنی فطری انداز میں بے جھجک بولے تھے۔ بابا جان حیران ہوئے بغیر مسکرا دیے، مگر ان کے مسکراہٹ نے نروس ہوئے بغیر انہوں نے اگلے ہی پل کہا، مگر اس کے باوجود میں نے ملیحہ سے شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اب وہ کچھ حیران ہوئے تھے۔ محبت کرتے ہو، پھر بھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ ہاں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ملیحہ ایسا نہیں سوچتی، مگر سوچ تو سکتی ہے۔ وہ ایک پل کو خاموش ہوئے گئے، پھر کہا، وہ میرے اور اپنے موجودہ رشتے سے مطمئن ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اسے اس رشتے میں کسی کمی یا گنجائش کا احساس ہوتا ہے۔ اسے احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت سادہ اور معصوم ہے، پھر کم عمر بھی ہے، اور اسی لیے ان باتوں کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں۔ مگر بچی نہیں ہے، دھیان دلا دیا جائے گا تو گنجائش بھی نکل آئے گی۔ بابا جان چپ ہوئے تو نور الہدیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر پہلے آپ ملیحہ سے اس کی مرضی معلوم کر لیجئے۔ لیکن بابا جان، اگر وہ انکار کر دے تو پلیز اسے مجبور مت کیجیے گا۔ بابا جان نے ان کی طرف گہری نظر ڈالی۔ وہ اگر نہ کر دے گی تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ انہوں نے بابا جان کو دیکھا اور ایک بے نام مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی۔ دکھ تو ہوگا، مگر میں ملیحہ کی خوشی کی خاطر اپنا دکھ بھی سہ سکتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر ابھی چپ ہی ہوئے تھے کہ ہاتھ کی پشت پر
ایک ریشمی احساس نے انہیں چونکایا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ملیحہ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ رہی تھی اور جھکنے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ کندھوں سے پھسل کر ان کے ہاتھ پر آ گرا تھا۔ ملیحہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ان کے اور بابا جان کے بیچ کیا بات چل رہی تھی، مگر اس نے نور الہدیٰ کا آخری جملہ سنا تھا اور جسے سن کر اس کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ بیڈ سنبھالتے ہوئے اس نے کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر ٹھیک اسی وقت انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار اپنے اور ملیحہ کے بیچ تان دیا تھا۔ یہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی ایک لاشعوری کوشش کی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ملیحہ ان کے چہرے سے ان کی اور نور الہدیٰ کی بات چیت کا مفہوم اخذ کر لے، مگر ان کی لاشعوری حرکت ملیحہ کو تازیانے کی طرح لگی تھی۔ تحقیر کے شدید احساس نے اس کی حساسیت ہی سلب کر لی۔ نور الہدیٰ کو بھی بابا جان کا یہ انداز بہت برا لگا تھا۔ بابا جان، وہ آپ کو کب پکڑا رہی ہے؟ انہوں نے بابا جان کو ملیحہ کی طرف زبردستی متوجہ کیا۔ ٹیبل پر رکھ دو بیٹا، کہہ کر پھر سے اخبار میں گم ہو گئے۔ ملیحہ نے کپ ان کی سامنے رکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی، مگر وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے نور الہدیٰ اس سے یہاں وہاں کی بات کرنے لگے۔ ان کی باتوں سے یہ واقعی بہل گئی تھی۔ پھر اسے یاد آیا جو نور الہدیٰ نے اس سے کچن کے دروازے پر کہا تھا، مگر شاید اب وہ خود بھول چکے تھے۔ اس نے سوچا بابا جان سے بات کرے یا نہ کرے۔ پھر بات کرنے کا سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ بابا جان اس کے سامنے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے تھے۔ وہ گھوم کر ان کے پاس آئی اور گھاس پر گھٹنے ٹکا کر بیٹھتی ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ بابا جان نے اخبار سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ بابا جان، آرٹس کونسل نو آموز مصوروں کی پینٹنگز کی نمائش کروا رہی ہے۔ میں نے بھی اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے، آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے اس نے آخری جملہ عاجزی سے ادا کیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں ہے، مگر تھوڑی دیر تو آ سکتے ہیں نا بابا جان؟ یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے اور اسی بہانے سے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں اس بار میں نے اسٹل لائف اور لینڈ سکیپ کے علاوہ سی اسپیکنگ بھی بنائی ہے، اور کیلی گرافی تو میں نے پہلی بار ہی کی ہے۔ پچھلے مہینے میں نے اتنے سارے نئے کینوس بنا لیے اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر دکھانا مقصود ہے تو آج ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو میں ریٹائرڈ لائف گزارتے گھر تک ہی محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھے اور اندر چلے گئے۔ ملیحہ کی آنکھوں میں کچھ چبھنے لگا تھا۔ ایسے میں اپنے ہاتھ کی پشت پر نور الہدیٰ کے مہربان ہاتھ کے لمس کو محسوس کر کے اس سے لگا وہ رو پڑے گی
اور وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آپ کو اس سے منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ دیر بعد فریش ہو کر نور الخدا کی تلاش میں باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئے تو اسٹڈی سے آتی ان کی آواز سن کر رک گئی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ملیحہ نے اسٹڈی میں جھانک کر دیکھا۔ بابا جان ٹیبل کے دوسری طرف کرسی پر بیٹھے تھے اور نور الخدا ٹیبل کے سامنے کھڑے ان سے الجھ رہے تھے۔ آپ کو اندازہ ہے بابا جان، آپ نے ملیحہ کو کس قدر ہرٹ کیا ہے؟ وہ اچانک ہی کتنی چپ سی ہو گئی تھی۔ آپ کو تھوڑا سا خیال تو کرنا چاہیے تھا، وہ بہت حساس طبیعت کی لڑکی ہے۔ بابا جان کو ان کا جرم کرنا اچھا نہیں لگا۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولے، تم ملیحہ کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساسیت کا مظاہرہ کر رہے ہو نور الخدا، ورنہ ملیحہ تو اتنی حساس نہیں ہے۔ میں نے کبھی اسے جذباتیت کا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا۔ وہ جیسے تم اس کی ناراضی سمجھ رہے ہو، وہ چپ دراصل اس لیے تھی کہ ملیحہ میری بات اور میرے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہے اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ بحث مجھے پسند نہیں۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ کسی گنجائش کے بغیر بولے تھے۔ نور الخدا باہر نکلے تو ملیحہ دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ اس سے کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ نے پیچھے سے انہیں پکارا، ہادی بھائی، آپ دوبارہ بابا جان سے اس بارے میں بات نہیں کریں گے؟ کیوں؟ انہوں نے مڑ کر کہا تو وہ عجیب سے لہجے میں بولی، آپ نے سنا نہیں؟ میں بابا جان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ نور الخدا کے لاشعور میں کوئی سپارک ہوا تھا۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آ کر بولے، بابا جان تم سے پیار کرتے ہیں مگر پرواہ نہیں کرتے۔ اپنے آپ ہی اس کے لہجے میں شکایت در آئی تو نور الخدا نے اسے سمجھانا چاہا، بھلا وہ تمہاری پرواہ کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے ان سے یہ سوال کبھی نہیں پوچھا۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو میری طرف سے بابا جان سے پوچھ لیجئے گا۔ دیکھو تم، بس ہادی بھائی، بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کرا دیا۔ اب آپ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، نہ مجھ سے اور نہ بابا جان سے۔ وہ اس کی بات کا برا منائے بغیر اسے دیکھ کر ستائش سے بولے، زبردست ہے بھائی، آج لگا کہ تم بابا جان کی بیٹی ہو۔ ملیحہ جانتی تھی کہ وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، پھر بھی ہلکے سے مسکرا دی۔